وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اور نہیں لائق، نہیں حق کسی مومن مرد کا یا کسی مومن عورت کا، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا، کسی معاملے کا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ہو ان کے لیے کوئی اختیار، من امرہم، ان کے معاملے میں۔ فمن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کا، فقد ضل، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا مبینا، بڑا واضح گمراہ، کھلم کھلا گمراہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم عام ہے، کوئی معاملہ ہو، کوئی امر ہو، کوئی مسئلہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو کسی مومن مرد یا عورت کا ذاتی اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور اس بات کے پابند ہے کہ وہ سمعنا و اطعنا کہیں، آمنا و صدقنا کہیں، ہم نے سنا اور اطاعت کر لی، قبول کر لیا۔ ذاتی اختیار، ذاتی خواہش بالکل باطل ہے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو سن کر۔ کچھ علماء نے اس آیت کریمہ کو زید بن حارثہ اور زینب کے نکاح کے تعلق سے شان نزول کے طور پر پیش کیا ہے، ان کے نکاح کے معاملے کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کا نکاح زید بن حارثہ سے کرنا چاہا تو بقول بعض علماء کے یا بعض مفسرین کے کہ زینب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ وہ تو غلام ہے اور میں آزاد ہوں، اور وہ ایک چھوٹے نسب کے ہیں اور میں ایک عالی نسب کی قریشی ہوں، عالی النسب، تو یہ نکاح میرے لیے قابل قبول نہیں۔ مگر یہ جو شان نزول لوگوں نے بیان کیا، اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اسانید ہیں تو ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کو یہ کہنا کہ زینب کے انکار کی بنا پر یہ اتری اور یہ اس کا شان نزول ہے، یہ صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم عام کے طور پر ارشاد فرمایا، اور اس میں وہ قصہ بھی ضمناً آ گیا جو زید بن حارثہ کے تعلق سے تھا اور زینب کے نکاح کے تعلق سے تھا۔ دراصل اللہ رب العزت نے جاہلیت کی رسم کو توڑا جو بڑی مستحکم ہو چکی تھی۔ جاہلیت کے دور میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا متصور ہوتا تھا، اور باقاعدہ میراث میں اس کو حصہ ملتا تھا، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر وہ طلاق دے دے تو چونکہ وہ اس کی بہو بن چکی ہے، تو طلاق کے بعد جو اس کا باپ ہے جس نے اس کو بیٹا بنایا ہے وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ جاہلیت کا یہ ایک ایسا رواج مستحکم پا چکا تھا، اللہ نے اس کو توڑا، اور توڑنے کے لیے نبی کا انتخاب کیا تاکہ نبی کے ذریعے اس باطل قانون کو توڑا جائے۔ جتنی مستحکم یہ رسم تھی اتنی قوت کے ساتھ اس کو توڑنا مقصود تھا کہ یہ پہل نبی کے گھر سے ہو اور نبی کی ذات سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا،
اور اعلان بھی کیا تھا کہ لوگوں، زید جو ہے وہ زید ابن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا ہے اور میرا وارث ہوگا۔ تو بالکل لوگوں نے بھی یہی سمجھا اور طے کر لیا کہ یہ اب نبی علیہ السلام کا بیٹا ہے، حقیقی بیٹے جیسا، اور آپ کا وارث بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے نبی کے ذریعے اس بڑی مستحکم رسم کو توڑا، پہل نبی علیہ السلام سے فرمائی تاکہ پوری قوت سے یہ رسم ٹوٹ جائے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے پر کسی بندے کو کوئی اختیار نہیں۔ ہو سکتا ہے لوگوں پر گراں گزرا ہو کہ جو ہمارے منہ بولے بیٹے ہیں، جن کو حقیقی بیٹے کے طور پر لیا گیا، اور ان کی بیوی ہماری بہو بن چکی، اور اگر وہ اس کو طلاق دے دے، اس سے ہم نکاح نہیں کر سکتے، بہو سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، گراں گزرا، لیکن لوگوں یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو سن کر تمہارا ذاتی کوئی اختیار، کوئی اس کی حیثیت نہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔